بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ الرحمن الرحیم، میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ اور ایک عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نایاب ہے اور میرا نہیں کیا کہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ کالا جادو ختم کرنے کا جو ہے طریقہ آج میں بتاؤں گی۔ کالا جادو کیوں ہوتا ہے، کالا جادو کس لیے کیا جاتا ہے، کالا جادو کیسے ختم کیا جاتا ہے، آج یہ تینوں ٹاپک کی بات ہوگی۔ آپ کو کالا جادو ختم کرنے کا آج میں طریقہ بتاؤں گی۔ آپ نے صرف کالا جادو لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو خدا کا خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ ظالم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ کوئی کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کالا جادو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی رسی کو دراز ضرور کرتے ہیں، لیکن کالا جادو ایسا ہوتا ہے کہ جو کرواتا ہے نا، اس کے اوپر پلٹ کر وہ واپس ضرور ایک دن آئے گا انشاءاللہ، جو کالا جادو کروائے گا۔ تو کالا جادو بہت ہی برا اور ظالم ہوتا ہے۔ کالا جادو سے آپ کو پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کالا جادو اللہ پاک کبھی بھی کسی کو نہ کرے اور نہ ہی اس کا علم کسی کو دے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، غیر مذہبی ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو ایسے ظالم عامل آ چکے ہوئے ہیں جو کسی کو بھی بخشتے نہیں ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ اور کالا جادو کس کو کہا جاتا ہے؟ کالے جادو سے موت واقع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سفلی ہوتا ہے۔ کالے جادو کا جو وار ہے وہ بہت زیادہ برا بھی ہوتا ہے اور ظالم بھی ہوتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے کی آخرت میں کبھی بھی اللہ پاک نے اس کو معاف نہیں کرنا، کبھی بھی اس کی بخشش نہیں ہے۔ کالا جادو کرنے والا ظالم ہے۔ کالا جادو کالے پتھروں پر، پتلوں پر اور آگ پر، الو پر، بلی پر کالا جادو بہت سے طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ کالا جادو چھریوں سے جسم کے، بکرے کے جسم کے حصوں کو کاٹ کر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ یہ کالا جادو کی تشریح میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ سب باتیں مجھے میرے والد صاحب نے بتائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میرے والد صاحب کے پاس ایک شخص آیا تو وہ کہتا کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھے کھانے کی نہ خوشبو، نہ مجھے کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوتی۔ مجھے کھانے میں ایسا لگتا ہے جیسے میں کھانا نہیں کھا رہا، جیسے میں کیڑے وغیرہ کھا رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو جب میرے والد صاحب نے اس کی قمیض منگوائی جو اس نے پہنی ہوئی تھی، میرے والد صاحب نے جب قمیض کو سونگا تو تب میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو کالا جادو ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس پر اس کو کروایا گیا کالا جادو؟ اس کے بالوں پر، اس کے بالوں پر کالا جادو کروایا گیا۔ کالا جادو کروایا گیا اور اس بالوں کو کہاں سے حاصل کیا گیا؟ کسی نائی کی دکان سے۔ اس لیے کالے جادو سے بچنا چاہیے۔ اور ایک خاتون آئی تو میرے والد صاحب کے پاس، اس کو بھی کالا جادو تھا۔ وہ کس طرح؟ خواتین جب اپنے بالوں کو، ایک بہنوں سے میری گزارش ہے، جب بھی اپنے سر کے بال بناتی ہیں تو جتنے بھی بال اترتے ہیں ان کو کاٹ کر، یا تو کبھی بھی اپنا پورا لمبا بال جو ہے وہ کبھی بھی ویسے ضائع نہ کرے، ان کو کاٹ دیا کرے کینچی سے، کتر کر، پھر چاہے کوڑے میں پھینک دو، اس پر نہیں ہوتا۔ لیکن کالا جادو خواتین کے بالوں میں ہوتا ہے۔
جس کے اوپر عمل کیا جائے وہ تو مر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن جس کے بال ہوں، بے شک اس شخص کے بال بھی نہ ہوں، جس کے بال ہوتے ہیں اس کے سر کا درد تا قیامت تک ختم نہیں ہوتا. اگر اس کی اتنی لمبی حیاتی ہے یا موت تک اس کا جو سر کا درد ہے ختم نہیں ہو سکتا. نسل در نسل چلتا ہے وہ درد. اس لیے میرے پیارے بہنوں بھائیوں اس سے بچو. آج جو میں آپ کو طریقہ کالا جادو کو ختم کرنے کا بتاؤں گی وہ بہت ہی نایاب ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جس پر جادو ہو یا کالا جادو ہو، ٹھیک ہے، جادو بھی بہت ظالم ہوتا ہے، وہ کالا جادو تو سب کا، جسے کہتے ہیں سب کا باپ، کالا جادو اتنا ظالم ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ جادو کرنے سے باز نہیں آئے تھے. یہاں تک کہ حضرت جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کے اوپر بھی کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کے اوپر کالا جادو کیا گیا اور سامری نے کیا. تو اسی لیے کالا جادو آج بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے اور بہت ہی ظالم جادو ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جس کو کالا جادو ہے آپ نے ایک صابن لے لینا ہے. صابن لے کر اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ کی ایک تسبیح، سورہ فاتحہ کی ایک تسبیح، آیت الکرسی کی ایک تسبیح درود ابراہیمی کی ایک تسبیح، چاروں قلوں کی 4 تسبیحیں آپ لیں گے. ان سب کو غور سے سن لیں. بسم اللہ کی ایک تسبیح، سورہ فاتحہ کی ایک تسبیح، آیت الکرسی کی ایک تسبیح اور درود شریف کی ایک تسبیح، چاروں کل کی 4 تسبیحیں. اور پھر آپ نے سورہ الصفات کی والصفات سے لے کر لا ذہب تک آپ نے 7 بار یہ آیات کو پڑھنا ہے. اس سورت کو 7 بار آپ پڑھ لیں اور پھر دوبارہ آپ نے چاروں کل 3 مرتبہ پڑھنے ہیں ان تسبیحوں کے علاوہ. اور جس کے اوپر کالا جادو ہے اس کے اوپر آپ پھونک ماریں، پانی دیں، پانی کے اوپر پھونک مار کے وہ پانی پلائیں. اور وہ صابن جو ان سا تھا وہ بھی اپنے پاس جو آپ نے رکھا تھا، یہ تینوں چیزیں، پانی، مریض اور صابن، ان سب کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے. اور ایک کیل، چھوٹی سی کیل لے کر اس صابن کے اندر گاڑ دینی ہے. کیل کے اوپر پھونک مار کے اس صابن کے اوپر گاڑ دیں اور جب نہانے لگیں تب اس صابن میں کیل گاڑیں اور نکال لیں. وہ کیل حفاظت سے آپ رکھیں. تو جیسے ہی آپ اس مریض کو وہ صابن لگائیں گے تو وہ چیخنے لگے گا، چاہے جتنا بھی آرام دہ صابن ہو، لیکن پڑھائی کا اگر وہ واقعی کالے جادو یا کالے علم کا وہ ہوگا تو وہ چیخنے لگے گا، اس کو تکلیف ہوگی. لیکن جیسے جیسے آپ کو 1 دن گزرے گا، 2 دن گزرے گا، 3 دن، تیسرے دن کم ہو جائے گا درد، چوتھے دن کم ہو جائے گا. یہ ایک ایسا نایاب نسخہ، ایسا نایاب کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے کہ جیسے بچے بیمار ہو جاتے ان کے لیے یہ صابن تیار کر کے رکھ لو تو میں کہتی ہوں ان کو کوئی نظر بد، نہ کوئی بچے کو بیماری، نہ کوئی تکلیف کبھی بھی نہیں ہوگی. اسی عمل کے ساتھ جل جاتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. کالے جادو سے اللہ پاک سب کو بچائے. آپ جو لوگ، جو میرا بہن بھائی مجھے سن رہا ہے، رات کو صرف 1 دفعہ تینوں کل پڑھ کر اپنے پر پھونک ضرور مارا کرے تاکہ آپ ساری رات اور سارا دن حفاظت میں رہیں. یہ اپنا معمول بنا لیں تو کالا جادو کو کیا کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زہر پہنچا سکے. اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. میرا عمل آپ لوگوں کے پاس آ گیا. اب آپ لوگوں کا کام ہے میرے اس عمل کو دنیا تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا، پریشان حال لوگوں تک پہنچانا، مدد کرنا. اللہ پاک آپ کو میری مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے مدرسے والوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا علم، میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو سکھا رہی ہوں، لوگوں کو بتا رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں. میں چاہتی ہوں میرا مطلب کہ یوٹیوب پر چینل بنانے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے وہ آپ لوگ تک پہنچ جائے. آپ لوگوں کا کام ہے اس کو آگے تک پہنچانا.
اور میں نے ایک واقعہ بزرگ کا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان بزرگوں پر بھی انہوں نے علم کو پھیلایا نہیں تو اس بزرگ پر بھی آفت کہ وہ والد جان بن گئی، اللہ پاک نے ان کو بھی معاف نہ کیا اور اسی بستی کے ساتھ ہی اللہ پاک نے ان بزرگوں کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت نیابوں میں قدر کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اس طرح کے عمل میں اور وظائف میں لاتی رہوں گی تاکہ آپ لوگوں کی جتنی بھی پریشانی ہے اللہ پاک ختم کر دے۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔